دنیاوی معاملات میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم بڑی خیر خواہی کرتے ہیں لوگوں کی، خیر خواہی کرنی بھی چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں اللہ کا فضل ہے، بہت خیر ابھی باقی ہے۔ ایک انسان دوسرے انسان کا خیر خواہ ہے دنیاوی معاملات میں، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا خیر خواہ ہے، ایک محلے والا دوسرا جو اس کا محلے دار ہے اس کا خیر خواہ، ایک ہمسایہ دوسرے ہمسائے کا خیر خواہ ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ اگر کوئی شخص بائک لے کر نکلے اور بائک کا اس نے سٹینڈ نہ اٹھایا ہو تو آپ دیکھیں گے اس گلی میں، راستے میں، سڑک پر اگر 20 بندے اسے دیکھتے ہیں تو تقریباً سارے ہی یا کم از کم 10 بندے تو اس کو اشارہ کر رہے ہوں گے، آوازیں دے رہے ہوں گے، وہ بھائی اپنا سٹینڈ اٹھا لو۔ اس موقع پر کوئی یہ نہیں سوچے گا بھئی ہمیں کیا مسئلہ ہے، اس کا نقصان ہونا ہے ہونے دیں، اس نے گرنا ہے، اس کا ایکسیڈنٹ ہونا ہے ہونے دیں۔ اگر کوئی شخص ایسا سوچے گا تو ہر ذی شعور اس کو برا بھلا کہے گا، اس کو تان ملامت کرے گا کہ یہ شخص بے حس ہے، اس کو کسی کی خیر خواہی نہیں، کسی کا خیال نہیں کہ ایک شخص نقصان کی طرف جا رہا ہے، اس کا نقصان ہونے والا ہے اور یہ اس کو روکتا ہی نہیں۔ لہذا ہر شخص اپنا فرض سمجھتا ہے، اس کو روک کے، اس کو آواز دے کے کہتا ہے بھائی سٹینڈ اٹھا لے۔ کوئی خاتون کسی کے بائک پہ پیچھے بیٹھی ہوئی ہے، اس کا دوپٹہ، اس کا برقع اگر وہ اس کے ٹائر میں پھنسنے کا خدشہ ہو، اس کے چین میں جانے کا خدشہ ہو، تو تب بھی ہم آوازیں دیتے ہیں بھائی یہ اپنا جو ہے نا وہ کپڑا سیدھا کریں، کہیں نقصان نہ ہو جائے، آپ کا ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے۔ تو یہ خیر خواہی ہر مسلمان سمجھتا ہے کہ کرنی چاہیے، اور یقیناً یہی اسلام کی تعلیم۔ لیکن یقین جانیں اس سے بہت بڑھ کر ہمارے لیے فرض ہے وہ خیر خواہی جو آخرت کے حوالے سے۔ ہمارا بھائی، ہمارا محلے دار، ہمارا رشتہ دار، حتیٰ کہ ہمارا شہر والا، حتیٰ کہ کوئی انسان جس کو ہم جانتے تک نہیں، وہ اگر راستے میں کہیں جا رہا ہے اور اسے نقصان کا خدشہ ہے تو آپ پر یہ فرض ہے کہ آپ روک کر اس کو کہیں کہ بھائی نقصان سے بچ جاؤ، آپ غلط راستے پہ جا۔ اگر راستہ آگے بند ہے یا آگے پل ٹوٹا ہوا ہے یا آگے ٹریفک جیم ہے تو ہر شخص ہاتھ دے دے کر کہتا ہے بھائی راستہ بند ہے، آپ یہیں سے واپس آگے پھنس جائیں۔ لیکن اس سے بہت زیادہ ضروری یہ ہے کہ اگر آخرت کے حوالے سے کوئی شخص نقصان میں جا رہا ہے تو مسلمان اس کی خیر خواہی کرے، اس کو روکے، اس کو ٹوکے، اس کو سمجھائے بھائی یہ غلط راستہ ہے، آپ غلط راستے پہ جا رہے ہیں۔ دیکھیں اللہ کے قرآن نے ہمیں یہ راستہ بتایا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، آپ اپنا نظریہ درست کریں، آپ اپنی سوچ درست کریں، آپ اپنا عقیدہ درست کریں، آپ اپنا عمل درست کریں۔ یہ دنیاوی خیر خواہی سے بڑھ کر یہ خیر خواہی فرض ہے ہم پر۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کلمہ گو ہیں، آپ پر ایمان لانے والے ہیں، بہترین امت ہیں، بہترین، سب امتوں میں سے بہترین امت، سب سے خیر والی امت، سب سے اچھی امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ کیوں؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ کیوں بہترین امت ہیں ہم؟ اگر ہم یہ کام کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم واقعی بہترین امت کہلانے کے مصداق ہیں، اس قابل ہیں، مستحق ہیں کہ ہم بہترین امت کہلائے جائیں۔ اور اگر ہم یہ کام نہیں کر رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس بہترین امت سے اپنے آپ کو نکالے ہوئے ہیں جس کو اللہ رب العزت نے بہترین قرار دیا۔ اللہ نے فرمایا تم بہترین امت ہو، تمہیں اللہ نے پیدا ہی دوسرے لوگوں کی خیر خواہی کے لیے کیا ہے، دوسرے لوگوں کی رہنمائی کے لیے تمہیں پیدا کیا ہے۔ تأمرون بالمعروف، تم ہمیشہ خیر کا حکم دیتے ہو، نیکی کا حکم دیتے ہو، جو نیکی آپ کو معلوم ہے پہلے اس پر عمل کرتے ہو، پھر دوسروں کو بھی اس کا حکم دیتے ہو۔ وتنہون عن المنکر، اور برائی سے تم منع کرتے ہو۔ کوئی بھی برائی ہے کسی کے عقیدے میں، کسی کے عمل میں، کسی کی سوچ فکر میں، آپ اس کو روکتے ہیں، آپ اس کو منع کرتے ہیں، بھائی یہ خرابی ہے، یہ گناہ ہے، آپ اس سے بچیں۔ گناہ کا کام کوئی عقیدے کے حوالے سے، کسی اللہ نہ کرے شرک میں مبتلا ہے، اس کے سوچ فکر میں شرک موجود ہے، وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے،
اللہ کی ذات میں یا صفات میں ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کو روکیں، اس کو سمجھائیں، اس کو ٹوکیں، یہ اس کی خیر خواہی ہے۔ جس طرح دنیا کے معاملے میں آپ دوڑ لگا کے بھی کسی کو نقصان سے بچا سکتے ہیں تو بچاتے ہیں، ہمارے ہاں ایسے لوگوں کو ہیرو قرار دیا جاتا ہے۔ فلاں جگہ آگ لگی تھی، کسی نے اپنی جان خطرے میں ڈال کے لوگوں کو آگ سے بچا لیا۔ فلاں جو ہے وہ گاڑی کے نیچے آنے لگا تھا، کسی نے بھاگ کر اپنی جان خطرے میں ڈال کر اس کو بچا لیا۔ ہمارے لیے وہ ہیرو ہے، یقیناً وہ ہیرو ہے، لیکن اس سے بڑا ہیرو وہ ہے جو اپنے مفادات کی پرواہ کیے بغیر، اپنے مال اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر لوگوں کو جہنم کے راستے سے بچاتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری مثال ایسے شخص کی طرح ہے جو لوگوں کو روکتا ہے۔ کیسے؟ جس طرح آگ میں پتنگے گرتے ہیں نا، آگ جل رہی ہو، پتنگے بھاگ بھاگ کر آگ کی طرف جاتے ہیں، فرمایا تم ایسے ہی جہنم کی طرف جاتے ہو، میں تمہیں پکڑ پکڑ کر پیچھے کھینچتا ہوں۔ میری سر توڑ کوشش یہ ہے کہ لوگ جہنم میں جانے سے بچ جائیں، اور یہی ذمہ داری ہماری لگائی گئی۔ ہم بہترین امت اس لیے ہیں کہ ہم لوگوں کو برائی سے روکیں، ہم لوگوں کو نیکی کا حکم دیں۔ اگر ہم ایسا نہیں کرتے ہم بہت بڑے مجرم ہیں۔ یقین جانیں ہماری پڑھی ہوئی نمازیں بھی، ہمارے رکھے ہوئے روزے بھی، ہمارے کیے ہوئے حج بھی، ہماری سخاوتیں بھی کم از کم دنیا میں وبال سے ہمیں نہیں بچا سکتی اگر ہم دوسروں کو بھی برائی سے منع نہیں کرتے اور نیکی کا حکم نہیں کرتے۔ یہ بات اللہ رب العزت نے قرآن میں بھی بیان فرمائی، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل۔ اللہ رب العزت نے ان لوگوں پر لعنت فرمائی اور اس لعنت کا سبب بھی بیان فرمایا۔ ایک سبب یہ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، برائی جب معاشرے میں پھیلتی تھی تو لوگ ایک دوسرے کو روکتے نہیں تھے۔ کہتا ہے ایک حاجی صاحب ہیں، نمازی صاحب ہیں، مولوی صاحب ہیں، معزز ہے، شریف آدمی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں نے اپنے فرائض ادا کر لیے، نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، حج کر لیا، بس میرے لیے کافی ہے، لوگ جو مرضی کریں۔ کوئی کفر میں مبتلا ہے تو ٹھیک ہے، کوئی شرک میں مبتلا ہے تو ٹھیک ہے، کوئی بدعات کا ارتکاب کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، کوئی جہاں لگا ہوا ہے ٹھیک لگا ہوا ہے، اپنا مسلک چھوڑو نہ، دوسروں کا چھیڑو نہ۔ یہ جملہ دینی حوالے سے، کتاب و سنت کے حوالے سے اس کی مخالفت جب ہو رہی ہو تو یہ جملہ بہت خطرناک، یہ دنیا میں بھی اللہ کے عذاب کا سبب بنے گا اگر ہم نے ایسا سوچ لیا۔ صرف آخرت ہی نہیں، دنیا میں بھی ایسے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال بیان فرمایا ایک کشتی کی مثال سمجھو۔ ایک کشتی جیسے ہوتی ہے، دو منزلہ ایک کشتی ہے، لوگ اس پر سوار ہیں، کچھ لوگ اوپر کی منزل پہ ہیں، کچھ لوگ نیچے کی منزل پہ۔ جو نیچے والی منزل پہ لوگ ہیں پانی لینے کے لیے انہیں اوپر جانا پڑتا ہے، پانی کی ٹینکی یا پانی کا انتظام اوپر ہے، ڈبل سٹوری ہے۔ اب وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں بار بار اوپر جانا پڑتا ہے، جا کے اوپر سے ہم پانی لاتے ہیں، تو کیوں نہ ہم یہاں ہی نیچے سوراخ کر لیں، پانی تو نیچے ہمارے پاؤں کے نیچے موجود ہے، تو ہم کشتی میں سوراخ کریں، یہیں سے پانی حاصل کریں۔ ان کی بیوقوفی ہے، پاگل پن ہے، وہ یہ نہیں سمجھ رہے کہ اس سے ہمیں نقصان کیا ہونے والا ہے۔ برائی میں مبتلا لوگوں کی مثال ایسے ہے معاشرے میں کہ وہ کشتی کے نچلے حصے میں ہے، اور نیکوکار لوگ، نمازی، حاجی، خود نیکی کا کام کرنے والے، خود برائی سے رکنے والے، ان کی مثال ایسی ہے جیسے وہ اوپر والے پورشن میں ہے۔ اب نیچے والے اپنی حماقت کی وجہ سے یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں بار بار اوپر جانا پڑتا ہے، ہم نیچے ہی سوراخ کر لیں، پانی حاصل کر لیں۔ اب اوپر والوں کو پتہ چلتا ہے کہ بھی نیچے والے یہ سوچ رہے ہیں، اگر اوپر والے ان کا ہاتھ نہیں روکتے، نیچے والے تو ڈوبیں گے ہی نا، لیکن اوپر والے بھی بچ نہیں سکتے، وہ بھی ان کے ساتھ ہی غرق ہو جائے، کیونکہ جب کشتی میں پانی آئے گا تو نہ نیچے والے بچیں گے نہ اوپر والے بچیں گے، ساری کی ساری کشتی غرق ہو جائے گی، سارا کا سارا جہاز ہی ڈوب جائے گا۔ یہ مثال ہے ایک معاشرے میں جب برائی پنپتی ہے، برائی لوگ کرنا شروع کرتے ہیں، کچھ لوگ یقیناً ایسے ہوتے ہیں جو نیک ہوتے ہیں، اس برائی سے بچے ہوتے ہیں، نیکی کے کام کرنے والے ہوتے ہیں، ان پر لازم ہے کہ اس برائی کو روکیں۔
اگر وہ نہیں روکیں گے تو نیچے والے ڈوبیں گے، تمہیں بھی ساتھ لے کے ڈوبیں گے، تمہیں بھی، تمہارا بیڑا بھی غرق کر دیں۔